سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جہاں جہاں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے، ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، کیونکہ 9 ٹی وی انٹرنیشنل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ لوگ لکھتے ہیں اور حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی کسی ملک سے دیکھ رہا ہے، کوئی کسی ملک سے دیکھ رہا ہے، بڑی لمبی فہرست ہے اور مشکل ہے سب کے نام لینے، مگر جو آج کا ٹاپک ہے، ایک تصویر چل رہی ہے سوشل میڈیا۔ پہلی نظر میں تو میں نے بھی نہیں پہچانی، اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ تو وہ منوج چہرہ ہے جو پاکستان کی عدلیہ پہ حکمرانی کرتا رہا، اور جس نے پاکستان کی عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بات کر رہے ہیں فائز عیسیٰ کی۔ اس نے اپنا حلیہ بگاڑا ہوا ہے تاکہ وہ باہر نکلے تو لوگ اسے پہچان نہ سکیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسا سٹائل بدلا اس نے کہ واقعی پہلی نظر میں پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ کیوں بدلنا پڑا؟ یہ تو کہتا تھا کہ میں پاکستان کا چیف جسٹس ہوں، اور اس وقت کا یہ خدا بنا ہوا تھا پاکستان کا۔ آپ نے دیکھا جو اس کی ٹون تھی بولنے کی، جو طریقہ تھا بولنے کا، انسان کو یہ انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کبھی خواتین کے ساتھ بدتمیزی، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی، تو یہ بدتمیزی میں بڑا ماہر تھا۔ عمران خان کی ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ بیس بدل کے پھریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں میں نہ جائیں۔ جب بھی آپ غلط کام کرتے ہیں، جب بھی آپ حرام خوری کرتے ہیں، اور پھر اس کی نسل جو ہے اسے بھی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو حرام خوری کی تھی اس کا پھل آپ کو یہ ملا کہ آپ اپنا بیس بدل کے پھر رہے نہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھے، جو بندہ اچھا ہوتا ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو عدل پہ کام کرتا ہے، جو جس کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، یہ نہیں اس سے پہلے باجوہ بھی دیکھ لے، وہ بھی اب آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر ایک دو دفعہ وہ فراز میں نظر آیا بھی تو لان تان پڑی، پھر وہاں سے دفاع ہو گیا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت پاور میں ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید قیامت تک یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، مرنے تک یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، لیکن جب ان کا زوال آتا ہے تو پھر اپنی شکلیں، منحوس شکلیں یہ گم کر کے پھرتے ہیں، اور بعد میں بیانات دیتے ہیں کہ جناب ہمیں مجبور کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو مجبور کیا گیا تھا تو اس وقت مرنا تھا نا، اس وقت کہنا تھا کہ میں یہ ڈیوٹی نہیں دے سکتا تھا، لوگوں نے آپ کو سر پہ اٹھا لینا تھا۔ جب آپ نے حرام بھی کھا لیا اور بعد میں آ کے یہ یہاں پہ انگلینڈ اس طرح کی بکواس بھی کی، بکواس ہی ہوتی ہے نا جب آپ کے پاس اختیارات ہوں اور آپ کی چابی کہیں اور سے گھوم رہی ہو، اور آپ آ کے جناب وہاں پہ لوگوں کا بیڑا غرق کرتے رہے۔ عمران خان کے خلاف ایک پراپوگنڈا، پوری مشینری عمران خان کے خلاف لگی ہوئی۔ ابھی یہ ناروے میں عمران خان کو نامزد کیا ہے، نوبل پرائز نہیں ملا ابھی، وہاں جناب اطلاع آ رہی ہے کہ مصیبت بنی ہوئی، امن کا جو نوبل پرائز ہے ملا نہیں ابھی، اور پراپوگنڈا شروع ہو گیا۔ اندازہ لگائیں ہماری قوم کی بدقسمتی کہ کوئی بھی اگر وہاں پہ ایسا بندہ آ جاتا ہے جسے نوبل پرائز ملے تو وہ پاکستان کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے اچھا نہیں ہے۔ دوسرے ممالک، اگر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نوبل پرائز کے حساب سے، کہ ابھی ایک پارٹی نے اس کو نام تجویز کیا ہے ناروے کی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 2 نوبل پرائز شاید مجھے یاد ہے جو ملے ہیں۔ جو پہلا تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا تھا، اور ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے بھی پاکستان میں جو حالات پیدا کیے گئے تھے، پھر وہ کبھی مذہبی نفرت کا شکار ہوئے، لیکن ان کا کچھ نہیں گیا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آج بھی انگلینڈ میں ان کا جو مکان ہے، وہ جس طرح گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کے مکان کو بھی عزت دی، ہم تو کسی بندے کو عزت نہیں دیتے نا، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم نے نہ اپنی عوام کو عزت دی، نہ ہم نے اس چیز کی طرف توجہ دی، اور پھر دیکھ رہے دوسری قومیں ان سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں۔ آج کل آتم ہی ہے، اس کا بھی نام بڑا چل رہا ہے، اور وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ خبروں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق۔ اور یہ بندہ تھا جب عمران خان کے دور میں اس کو پاکستان لے کے گئے تھے، مگر وہاں پہ جناب پرابلم یہ ہوئی کہ وہاں بھی مذہبی مسائل آ گئے۔ تو اب عمران خان تو چلو
फर्ज करें जी डॉक्टर अब्दुल सलाम वो तो अहमदी थे और ये जो आतम मियाँ ये भी अहमदी है। मैं इसलिए खुलकर बात करता हूँ कि ताकि हमारे लोगों को पता चले। लेकिन इमरान खान जो है वो तो अहमदी नहीं है, उसकी भी मुखालफत शुरू कर दी, अभी मिला भी नहीं है। ऐसी बदबख्त कौम आपने कभी देखी है कि जो दुनिया में इज्जत मिलने लगे और वो उसके खिलाफ बातें शुरू कर दे, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दे? आपको नहीं मिलेगी। एक तरफ डॉक्टर अब्दुल सलाम के घर को इज्जत दी जा रही है, दूसरी तरफ आप अपना देख ले कि आप लोगों की क्या इज्जत करते हैं। आपके लिए वो लोग अच्छे हैं जो गालियां निकाले, जो जहालत के माहिर हों, जो आपको बस सड़कों पे लेके फिरते रहे, नारेबाजी करते रहे, कोई इधर ले गया, कोई इधर ले गया, कोई इधर ले गया, बस इसी काम पे बाद में आपको कोई बिरयानी की प्लेट दे दी। वो आप देख ले जिस तरह वहाँ पे खाना फिर तकसीम होता है, मेरा हाँ उस तरह जानवर भी नहीं खाते। तो कौन को जानवर बना दिया हुआ, ये चेक करें। यहाँ आप 1000 बंदा बुलाएं और 1000 की बजाय 2000 का खाना रख दें और एकदम खाना खोलें, वो आधे से ज़्यादा खाना ज़ाया कर देंगे, आधे से ज़्यादा खाना ज़ाया कर देंगे, नीचे गिरा देंगे, कोई तमीज़ नहीं, कोई तहजीब नहीं। उनको बताएं कि हमारे पास अंदर 2000 बंदे का खाना है, उसके बावजूद भी ये कौम, क्योंकि जानवरों की तरह आपने इसे पाला है, ये मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर लोगों का काम नहीं है, ना वो किसी के जलसे में जाते हैं, ना वो किसी से चक्कर में पड़ते हैं। ये बिल्कुल गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनको इसी काम पे लगाया। अब उनको क्या पता नोबेल प्राइज़ क्या होता है? किसी को पता है यहाँ पाकिस्तान में? जाके जरा पूछे कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है? किसी को नहीं पता होगा, पीटीआई वाले को भी नहीं पता होगा ज़्यादा, मैं बता दूँ। ये नहीं कि नून लीग को नहीं पता होगा या दूसरे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को है। अमन का होता है, या जिस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला, इंसानी हकूक़ के लिए जो लोग जंग लड़ते हैं। जंग लड़नी ये नहीं होती कि हमला करना, जाके टैंक लेके जाना। आपके पाकिस्तान में ईदी साहब थे, उन्होंने जिस तरह वहाँ पे लोगों की खिदमत की, खुद सड़कों पे बेचारे मेहनत करके जो भी पैसा होता था अपने, उनके कपड़े आपने देखे होंगे किस तरह सादगी के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो ये हालात बने हुए हैं कि पाकिस्तान में शऊर नाम की चीज़ कोई, मज़हब तो दूर की बात है, मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर बाद बताई है खाने वाली, आप चेक करें, आपको पता चल जाएगा। इस कौम का जो बेड़ा गर्क आपने किया है, उनका हक बनता है कि हमारे किसी भी लीडर को या किसी बंदे को भी कोई अवार्ड मिले तो उसकी मुखालफत करे। हाँ, जो आपने अवार्ड देने ना, वो सदर साहब ने, वो जो आपने वहाँ पे सदर साहब बिठाए हुए हैं, उन्होंने जो अवार्ड देने हैं और उन लोगों को देने हैं जो उनके आगे पीछे रहे, जो उनको सलाम करे, उस पर आपने जनाब खलबली मचाने की कोशिश करनी है, मगर लोगों को उससे कोई दिलचस्पी नहीं। लोगों को आपके जो असल चेहरे जिन लोगों को वो मिलते हैं, उनके लिए भी ज़िल्लत बनी हुई है। उनके भी नाम लोग सोशल मीडिया पे ऐसे-ऐसे लेते हैं कि मैं तो मुनासिब नहीं समझता वो अल्फाज़ में। किसी अदाकार को मिला है तो उसका भी फिर डाखाना वहीं पे मिलाया जाता है जहाँ से मंजूरी आती है। बताया जाता है कि ये क्यों मिला इनको। ये आप समझ चुके होंगे, हम इस तरह लंबी बात में नहीं पढ़ते। मगर आज जो हालात पाकिस्तान में किए गए हैं, एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, इमरान खान को अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया, अभी तो वो काजी फायदी सा चेहरा छुपा के फिर रहा है ना, उसके बाद देखे कि इनके साथ क्या होना है। फिर जो दमादम मस्त कलंदर होना है ना, आप सोच नहीं सकते उसका। ये कौम जो आपने तैयार की हुई है, जिस तरह ये खाने पे चपड़ती है, इसी तरह फिर ये वही करेगी जो आप सबको पता चल जाएगा। इसी वजह से इमरान खान के लिए ये जनाब मुश्किलात तो पैदा की हुई हैं, लेकिन उससे जानी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इनको पता है कि उसकी जान में हमारी जान है, वरना इनके लिए बंदा मारना मोड़ना तो मामूली केस है। आप सबके इल्म में है किस तरह ये लोगों को मारते हैं, किस तरह लोगों का हशर करते हैं, किस तरह लोगों को उठा के ले जाते हैं, किस तरह उन पर जुल्म करते हैं। आपने सिर्फ शाम के वो देखे थे, शाम में जब ये कैदी रहा हुए, उनको पता नहीं था उससे बदतर सलूक वहाँ पे पाकिस्तान में कैदियों के साथ होता है जो मिलिट्री वाले उठा के लेके जाते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बलूचिस्तान से लोगों को उठाते, वो क्यों इस सड़कों पे आए हुए,
وہ کیوں سڑکوں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کی طرف دو؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں، انہوں نے ظلم کر کر کے ان کو مار دیا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ ان کے متعلق جب صحیح آپ کو پتا کبھی چلے گا تو آپ شام کی داستانیں بھول جائیں گے، آپ لبنان کی داستانیں بھول جائیں گے۔ اسی لیے تو کسی ظلم پہ ان کو شرم نہیں آتی، کسی ظلم پہ یہ لوگ نہیں بولتے۔ انہوں نے ایک ایسی گیم ڈالی ہوئی ہے کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے اوپر یہ سمجھے کہ شاید ہم ظلم کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، عدل نہیں دے سکتے آپ نے دیکھ لیا یہ عدل کا جو عدل کا سپہ سالار تھا اس وقت کا قاضی فائزی صاحب، اب اپنی منظور شکل کس طرح گم کر کے پھر رہا ہے۔ وہ بھی جو اگر تو نے بڑا کہہ رہا تھا کہ اس وقت کہ میں انصاف کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، بڑی وہ لائیو کال شال چلائی تھی اس وقت، ویڈیو لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ تو اب آنا سامنے، اس وقت عدالت میں بیٹھ کے تو بڑی ویڈیو دکھاتا تھا، اب نکل عید کے دن یا جہاں بھی ہے وہاں پہ لوگوں میں جا کے ذرا دیکھ کے بیٹھ کے دیکھا کہ تیری کتنی عزت ہے۔ مگر سبق نہیں سیکھتے ہمارے حکمران اور دوسرے سے، یہ سمجھتے قبضہ کر کے ہم زندگی مرنے کے بعد بھی تو ذلت آپ کے مقدر میں ہے، مرنے کے بعد بھی تو چھپ چھپ کے لوگوں کو دفناتے ہو اور لوگوں کے بتاتے نہیں ہو۔ وہ فیصل نصیر جس طرح اس کے ساتھ ذلت اور رسوائی ہوئی، یہ جو ابھی محسن نقوی کا یہ جی مریم کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، پھر وہ چیف آف آرمی صاحب نے کہا کہ مریم کے بغیر تو مذہب سسٹم نہیں چل سکتا، تو آپ کو بہرحال دوبارہ آنا پڑے گا۔ وہ دوبارہ آ گیا۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی پڈا ان کا چل رہا ہے۔ یہ حالات ہے ہمارے حکمرانوں کے، یہ عزت انہوں نے دی ہوئی ہے، جو لوگ ہیں وہی لوگ ہیں نا، وہی ملے گا نا۔ ناظرین، ظالم لوگ جو ہوتے ان کی نسلیں، ان کا اپنا اشر یہی ہوتا ہے۔ یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا اس کا اس سے بھی بدتر اشر ہونا ہے۔ فائزی تھا تو وہ میرا حال عجیب و غریب شکل بنا کے پھر رہا ہے نا، انہوں نے ملنا بھی نہیں آپ کو کہاں گئے۔ وہ کہتا تھا نا جاتی تھا میں گمنام میں چلا جاؤں گا، وہ باجوہ اگر انسان کی اولاد ہوتا، انسانوں والا کوئی کام کیا ہوتا تو فخر کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا، عزت کے ساتھ بیٹھا ہوتا، مگر نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی آج پروگرام میں جڑے ہمارے ساتھ تاکہ 9 ٹی وی انٹرنیشنل کی